نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم قسم جو کھاتے ہیں تو قسم، پہلی بات یہ کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی کھائی جا سکتی ہے. اور قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ سننے والے کو یقین آ جائے اور خود اپنے لیے بھی ایک پکا وعدہ اگر کرنا ہے. بعض اوقات تو انسان اپنے آپ سے بھی قسم کھاتا ہے. لیکن یہ جو قسمیں کھائی جاتی ہے نا کہ میرے سر کی قسم یا تیرے سر کی قسم یا میری جان کی قسم یا فلاں کی قسم، یہ قسمیں اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. قسم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی کی کھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں یہ قسموں کے بارے میں ہے. قسم کا حکم اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ولا، تو نہ، تجعلو، تم بناؤ، اللہ کو، عرضۃً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے درمیان آڑ ہونا، نشانہ، بہانہ، کسی چیز کو بنانا یا ہتھ کنڈا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو آڑ یا بہانہ نہ بناؤ، یعنی کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر اللہ کی قسم نہ کھا بیٹھو کہ جب اس کام کے کرنے کا کہا جائے تم کو تو تم کہو کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے، میں نہیں کروں گا. تو اس طرح سے نہ کرو. اور مطلب نکالنے کے لیے بات پر قسم بھی نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، کہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانا. تو یہ یہاں پر تم اللہ کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ یا ڈھال نہ بناؤ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی قسم کھا لو، پھر کچھ کام کرنے سے تم منع کرو کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، جبکہ وہ کام کوئی نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو. تو ولا تجعلوا اللہ عرضۃً، اللہ کی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے. اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. ایمان کا مطلب ہے قسم کھانا، اور یمین اس کا واحد ہے، یہ جمع ہے ایمان. ان یہ کہ تبرو، کہ را کا مطلب ہوتا ہے نیکی، کوئی بھی نیکی کا کام. اور اس میں بر میں جو ہے، بر میں کون سی نیکی عام طور پر ہوتی ہے؟ ویسے تو جنرل معنی ہے بر سے کوئی بھی نیکی کا کام، لیکن اس میں عام طور پر وہ نیکیاں شامل ہوتی ہے جو کہ جن کا تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا. یہ سارے کیا ہے؟ بر. ٹھیک ہے، نیکی کے کام ہے. دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب نیکی کے کام ہے. تو ان تبرو، کہ تم نیکی کرو. یہاں پر لا چھپا ہوا ہے. عربی زبان میں یہ گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب لفظ ان آتا ہے تو اس کے بعد اکثر لا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لا کا معنی ہوتا ہے نہ. تو ان لا ہے یہ اصل میں، کہ تم نہ، تبرو، تم نیکی کرو، وتتقوا، یا تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا، یا تم اصلاح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان. تو اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہوا آیت کے ٹکڑے کا؟ کہ تم کوئی ایسی قسم نہ کھا لو جس سے ذریعے تم نیکی سے باز آ جاؤ. کہ جیسے اب اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر رشتہ داروں کو کی فائنینشیل مدد کرنا یا کسی کا کچھ کام کر دینا. تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا رہتا تھا، اب اس رشتہ دار جس کی وہ مدد کرتا تھا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے
اس کا دل دکھ گیا مدد کرنے والے کا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ چیز کیا ہے کہ دیکھیں کسی کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ نیکی کا کام تھا۔ اب انسان کو اس پرسن سے غصہ آیا، اس نے کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب آئندہ وہ مدد کے لیے آئے تو وہ کہہ دے کہ بھئی میں نے قسم کھا لی ہے، میں نہیں مدد کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ اگرچہ انسان کا دل دکھتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہو یا اس کا رویہ ہم سے اچھا نہیں ہوتا، لیکن بھلائی کرنے والے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نیکی کے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو اگر اس پرسن جس کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ سے اجر ملے گا، مگر میں اس نیکی سے نہ باز آؤں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کسی رشتہ دار کی فائنینشیل مدد کرتے تھے، وہ ضرورت مند تھا تو حضرت عائشہ پر ایک بار الزام لگایا گیا تھا، منافقین نے حضرت عائشہ پر غلط الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا جو کہ آپ کی شان کے خلاف تھا۔ اب جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات بے گناہی کی آیات بھیج دی، مگر جب تک وہ آیات نہیں آئی تھی تو 1 مہینے تک یہ افواہیں منافقین نے پورے مدینہ میں پھیلا دی تھی حضرت عائشہ کے خلاف۔ تو کچھ مسلمان بھی ان افواہوں سے پر یقین کر بیٹھے، اور وہ ایک دوسرے کو یہ بات بتانے لگے کہ حضرت عائشہ سے ایسی بات کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب فائنلی حضرت عائشہ کی بے گناہی اللہ نے قرآن کے ذریعے ثابت کی تو پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ وہ شخص، وہ رشتہ دار جس کی حضرت ابوبکر صدیق فائنینشیل مدد کرتے تھے، وہ بھی لوگوں میں ادھر سے ادھر بات پھیلا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اب اس آدمی کی مدد نہیں کروں گا۔ ظاہر باپ تھے، ان کو بہت دکھ ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے غلط باتوں کو پھیلانے میں حصہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ نہیں، تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، کیونکہ تم اللہ سے بھی تم معافی کی امید رکھتے ہو۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے دوبارہ اپنی قسم توڑی، قسم کا کفارہ دیا، اور اس کو دوبارہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنے لگے۔ تو گویا یہاں پر بھی ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نیکی کا کام تم کر رہے ہو، اب اس میں کسی طرح سے تم کو تکلیف پہنچی تو تم اس کام کو نہ کرنے کی قسم نہ کھا لو۔ پھر کوئی تم سے کہے کہ اب یہ کام کرو تو تم کہو نہیں، میں نے قسم کھائی، اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے نام کو ڈھال کے طور پر کسی نیکی سے خود کو روکنے کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو صرف اسی کے لیے خالص اس کی نیت سے کرے، پھر دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے کہ دنیا میرے ساتھ کیا رویہ کرتی ہے، اور اس نیکی کو کرتا رہے۔ پھر تتقو، یہاں 3 چیزیں بتائی ہیں، تم تبرو کہ تم نیکی نہ کرو، تم تقوی نہ کرو، تم اصلاح کے کام نہ کرو۔ تو ایسے تینوں کاموں میں اگر کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ انسان تقوی کے خلاف، تقوی کا کام سے قسم کھا لے کہ میں نہیں کروں گا، یا تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تقوی میں کون سی نیکی آ جاتی ہے کہ اللہ کے حقوق، جس میں جو بھی اللہ کے حق ہیں، وہ کام جن میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے بندہ، ایسے کسی کام سے انسان قسم کھا کے خود کو نہ روک لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندوں کے اصلاح کیا ہوتی ہے؟ وہ نیکیاں جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کسی 2 لوگوں میں انسان نے جھگڑا ختم کرایا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالا گیا یا کچھ ہوا، تو وہ کہے اب میں نہیں کروں گا کبھی کسی کی اصلاح نہیں کروں گا، تو اس کے لیے قسم کھا لے۔ تو یہ ساری چیزیں منع کیے۔ تو گویا 3 چیزوں میں، تبرو، تتقو اور تصلح میں تمام قسم کی نیکیاں آ جاتی ہیں۔
تو بر سے تعلق، رشتہ دار، ماں باپ، مسکین و یتیموں کے حقوق، اور تقویٰ سے اللہ کے حقوق، اور اصلاح سے معاشرے میں جو انسان کے اوپر ذمہ داری اور حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی کام کو، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، ان کو نہ کرنے کی قسم کھانا یہ منع کیا گیا یہاں پر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ سمیع کا مطلب، سمیع جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہر شے پر حاوی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ انسان کن حالات میں نیکی کرتا ہے، انسان کیا کہتا ہے، کیا دل میں سوچتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے، اور علیم، اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو انسان ہمیشہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے خوشی کے لیے ہمیشہ نیکی کے کام کرے، اور ان نیکی کے کاموں میں کسی طرح سے قسم کھا کے ان سے ہٹے نہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو، لغو کے ساتھ، یعنی لغو کیا ہوتا ہے؟ بے معنی، بیکار چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا بیہودہ چیز، ان سب کو لغو کہتے ہیں۔ تو لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لغو قسم تم جو کھاتے ہو، اس کو باللغو فی الایمان، تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں ہیں اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو لغو قسم وہ ہے جو انسان تکیہ کلام ایک بن جاتا ہے بعض لوگوں کا، واللہ اللہ کی قسم، نہ وہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس بولتے چلے جاتے ہیں اپنی زبان میں، ایک تکیہ کلام کے طور پر یہ لفظ بولتے ہیں۔ ایسی قسم جس میں نیت یا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ پھر لغو قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اوپر والی قسم جو انسان سوچ سمجھ کے نیت سے کرتا ہے، یہ والی لغو قسم ایسی ہوتی ہے جو انسان عادتاً بولتا رہتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو یہ ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، یعنی کہ تم کو اللہ تعالیٰ سزا تو نہیں دے گا ایسی قسم کو قسم کو توڑنا جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قسم اگر انسان توڑتا، نیت کے ساتھ قسم کر کے پھر توڑتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اوپر منع کیا کہ پہلی نمبر 1 ایسی موقع پہ قسم کھاؤ ہی نہیں جو کہ کسی نیکی کے کام کو روک رہی ہو تم کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کھا لے اگر انسان اپنی غلطی سے یا ناسمجھی میں یا کسی وجہ سے کسی اچھے کام سے خود کو روک لے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے کہ پھر وہ قسم کو توڑے، مگر قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے جو میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو گویا ایسی قسموں کو کھاؤ مت، اگر کھا لو تو پھر اس کو توڑو قسم، تو کسی بھی قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مگر اللہ تعالیٰ ان جو انسان بے ارادی طور پر اللہ واللہ کرتا ہے یا اللہ کی قسم کہتا رہتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، وہ بس ایک عادتاً ہے، لیکن اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کو لغو کہا۔ لغو بات جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو بیہودہ اور بیکار ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیہودہ اور بیکار باتوں کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی عادت ہو ایسی قسمیں کھانے کی تو وہ اپنی اصلاح کر لے اور ایسی نہ کھائے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم سمجھا رہے ہیں کہ جو بغیر ارادے کی قسم کھائی اس کے توڑنے نہ توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمائی کی، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ اور قسبت قلوبکم کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے، نیت سے پورے کانشیس کے ساتھ، احساس کے ساتھ قسم کھاتا ہے، تو ایسی قسم کو اگر توڑ دیتا ہے تو کفارہ ادا کرنا ہے، اور کفارہ نہیں ادا کیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے قسم کیوں توڑی تھی۔ اللہ غفور حلیم ہے، حلم کہتے ہیں، حلم جو ہے بردباری ہے، تحمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ دونوں۔
تو یہ حلم کی صفت جو ہے وہ تحمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً نہیں پکڑتے بلکہ بندوں کو مہلت دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ کسی انسان کی یہ عادتیں ہیں، کسی انسان نے دیکھے نیکی کا کام کو اول تو منع ہی کیا کہ نیکی کے کام سے خود کو روکنے کے لیے قسم نہ کھائے، لیکن اگر کسی نے قسم کھا لی تھی تو وہ پھر قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کھانے کو جو کہ اللہ نے منع کی ہے اس پر اللہ پھر درگزر کر دے گا. اگر وہ اپنی قسم کھا کر کفارہ ادا کر دے قسم توڑ کے اور نیکی کا کام شروع کر دے دوبارہ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ کہ نمبر 1 ایسی قسم کھانا اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو کسی نیکی کے کام سے روکے. لیکن اگر کسی نے کھا لی تو پھر اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، پھر وہ اگر نیکی کا کام دوبارہ شروع کر دے گا کفارہ دے کر تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. تو قسم کی جو حدیث اور قرآن سے علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں. نمبر 1 قسم کون سی ہے جس کو عربی میں حلف، قسم کا لفظی معنی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ حلف یا یمین کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے انسان قسم کھائے کچھ کرنے یا نہ کرنے کے، ٹھیک ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک نمبر 1 جو ہے وہ لغو قسم. لغو قسم وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور بغیر نیت کے کھاتا رہے. اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کو ایسی عادت سے بچنا چاہیے. نمبر 2 غموس قسم. غموس غائن میم واو سین. غموس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم. انسان جھوٹی قسم کھائے دوسرے انسانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنی چیز بیچنا چاہ رہا ہے زیادہ قیمت میں، تو اس کو قسم کھائے کہ قسم سے میں نے اس کو اتنے میں لی تھی. یا کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے انسان جب قسم کھاتا ہے جھوٹی، اس کو پتہ ہوتا ہے میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، لیکن جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے قسم جو کھاتا ہے وہ قسم کیا ہے؟ اس کو غموس، قسم غموس کہتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. اس کے توڑنے کا کوئی کفارہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسی انسان قسم کھاتا ہے تو توبہ استغفار کرے اور انسان اس عادت کو چھوڑ دے. اس لیے کہ اس میں تو جھوٹی بات تھی، کوئی اصل بات تو تھی ہی نہیں تھی، جھوٹی قسم تھی، تو اس کے توڑنے نہ توڑنے کا تو کوئی کیا ہے معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایسی قسموں سے انسان بچے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے ایسی قسموں سے اپنے آپ کو باز رکھے، اور قسم کھا کے اگر کوئی اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کی اصلاح کرے. اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کی پھر سزا ملتی ہے انسان کو، وہ معاف نہیں ہوتے. عام دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے نماز پڑھنے سے وضو کرنے سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار اور اپنی اصلاح اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر معقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنے بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیت سے کھائے. ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کو وہ کفارہ دینا پڑے گا. تو جس قسم کو انسان نے سوچ سمجھ کے کھایا، چاہے پھر وہ اچھے کام سے خود کو روکنے کے لیے کھایا ہو یا کچھ بھی کسی وجہ سے بھی کھایا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، اب وہ قسم پوری نہیں کرتا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر نہیں دی کفارہ نہیں دیا اور قسم توڑی تو یہ اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے. لیکن آف کورس جب نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کو توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف منع کر دیا کہ نیکی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھائی ہے تو پھر اس کو توڑنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ قسم جائز نہیں تھی. اب قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا. یا اوسط درجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم گھر میں کھاتے ہیں ویسا کھانا.
10 مسکینوں کو کپڑا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا، اگر کھانا نہ کھلائے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے. اب کپڑا کتنا پہنانا ہے؟ ایک عام لباس اس کو دے دے، یا پھر اتنا کپڑا دے دے جس سے مرد جو ہے وہ نماز پڑھ سکے، اتنا اس کا سطر چھپ جائے جتنا کم از کم نماز کے لیے ضروری ہے مرد کو سطر چھپانا. ٹھیک ہے، اتنا کپڑا 10 مسکینوں کو دے دے. اور یہ نہ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے. یہ 3 چوائسز ہیں قسم کے کفارے کی. اب انسان یہ بھی تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر، تو پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھے. ٹھیک ہے، لیکن روزے رکھنا پہلی بات نہیں ہے. پہلے سے اگر ان چیزوں کی صلاحیت ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، مسکینوں کو کھانا دینے کی، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینے کی، یا غلام آزاد کرنے کی، تو اصل کفارہ اسی سے ادا ہوگا. لیکن ان تینوں میں سے کسی چیز کے کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، عام معاملات میں بھی قسم اگر توڑی تو پھر کفارہ تو ہر صورت میں دینا پڑے گا، اس لیے کہ قسم کا کفارے کا جہاں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کی بتائی نہیں ہے کہ کیسی قسم ہو تو کفارہ ہے. عام ایک بات کہی ہے، لیکن یہاں پر منع فرما دیا کہ جو لغو قسم ہے، جو بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس سے ہمیں بچنا ہے. تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا. اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. للذین، وہ لوگ، یؤلون، امزہ لام واو، یؤلون جو ہے ایلاؤن. ٹھیک ہے، ایلاؤن کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ قسم وہ ہے کہ کوئی مرد کھائے، کس لیے کہ وہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے اتنے دن تک کوئی جنسی تعلق نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تھا، لوگ ایسے قسم کھا لیتے تھے، اب بھی شاید کھاتے ہوں گے کہ میں 2 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے نہیں جاؤں گا، یا اس طرح سے قسم کھا کے پھر اس سے جو میاں بیوی کا ازواجی تعلق ہوتا ہے وہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایلاؤن کہتے ہیں، ایلاؤن. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے. للذین یؤلون، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے. اگر کسی مرد نے اس طرح سے اپنی بیوی سے قسم کھا لی تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تربصو، انتظار کرنا ہے اس عورت کو جس کے شوہر نے قسم کھائی ہے، وہ انتظار کرے 4 اشہر، 4 مہینے. ٹھیک ہے، یعنی میکسیمم ٹائم اگر شوہر اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر وہ ساری عمر کے لیے نہیں کر سکتا کہ بس قسم کھا لی اب میں اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گا. نہیں، اگر اس نے قسم کھائی ہے تو اس کو میکسیمم 4 مہینے گزر اگر اس نے مدت رکھی ہے جیسے 2 مہینے تک میں شوہر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب پھر 2 مہینے تک نہیں گیا اور پھر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کی قسم اس نے پوری کر لی. ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے سے پہلے اب اس کو افسوس ہوا کہ میں نے غلط قسم کھائی ہے، اپنی بیوی کے پاس جانا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی کے پاس جائے. لیکن اگر اس نے کوئی مدت نہیں مقرر کی ہے، بس قسم کھا لی ہے، اب تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ میکسیمم اس مرد کو 4 مہینے الاؤ ہے کہ وہ اپنی قسم کو نہ توڑے. ٹھیک ہے، یا اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. 4 مہینے سے اوپر اس کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ 4 مہینے ہو گئے تو پھر اس کو کیا کرنے کا ہے؟ فَإِن، پھر اگر فاؤ، وہ رجوع کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے. اچھا، تو یہاں پر یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قسم کھائے انسان، اس طرح کی قسمیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، مگر چونکہ ایک معاشرے میں عادت تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ آسانی کی کہ
ایسے نہ ہو کہ مرد اس طرح کی قسم کھا کے کسی عورت کو لٹکا کے رکھ دے، نہ اس کو طلاق دے نہ اس کو بیوی بنا کے رکھے. اب وہ عورت بیچاری لٹکی ہوئی ہے، شوہر اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھ رہا ہے، نہ اس کو طلاق دے رہا ہے. تو یہ سچویشن عورت کے لیے بڑی اذیت والی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد کو 4 مہینے کی لمٹ دی کہ 4 مہینے میں یا تو وہ، اگر اس نے کوئی مدت مقرر نہیں کی تھی اور قسم کھا لی تھی تو میکسیمم 4 مہینے وہ اس طرح سے اپنی قسم پر قائم رہ سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد یا تو اس کو اپنی قسم توڑنی پڑے گی، بیوی کے پاس جا کر وہ بیوی سے تعلق جوڑ لے، اور چونکہ قسم توڑ رہا ہے وہ اپنی، تو قسم کا کفارہ ادا کرے، پھر بیوی کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے، بیوی سے تعلق استوار کر لے. لیکن 4 مہینے کے بعد بھی اگر اس کو بیوی کے پاس نہیں جانا تو پھر اب وہ لٹکا کے نہیں رکھ سکتا بیوی کو. اب کیا کرے؟ اگلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا وَإِن، پھر اگر عَزَمُوا، وہ عزم کر لے الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم. 4 مہینے ہو گئے تو اب بھی وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور نہ بیوی سے تعلق قائم کر رہا ہے، تو پھر اس کو اب طلاق دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب شوہر یا تو بیوی سے رجوع کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، یا پھر بیوی کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے، 2 چوائسز ہوں گی اس کے پاس. اگر اس کو نہیں رکھنا تعلق اس عورت سے اب مزید، تو اس کو اب طلاق دے دے. 4 مہینے کے بعد بیوی کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتا وہ تو، اور اس کے بیوی سے اس تعلق قائم کر لینا ہے. 4 مہینے کے بعد اس کو طلاق نہیں دینا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے اور بیوی کے پاس چلا جائے. کیونکہ کفارہ کیوں دینا پڑے گا؟ کیونکہ قسم تو بہرحال اس کی توڑ رہا ہے نا وہ، اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب بیوی کے پاس نہیں جانا، اور اس نے اس قسم پر ٹائم نہیں مقرر کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے اس نے قسم کھائی تھی. اب 4 مہینے کے بعد اگر وہ بیوی سے رجوع کر رہا ہے، بیوی کے پاس جا رہا ہے، تو اس کی قسم تو بہرحال توڑ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیچھے بتایا کہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو ایسے مرد کو جو اس نے 4 مہینے کے بعد وہ اپنی قسم توڑ کر بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ صحیح نیت سے بیوی کے پاس جاتا ہے، اب اچھی طرح سے وہ کام، اچھی طرح سے شوہر بیوی کا ریلیشن رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھ رہے ہیں، اور اس نے اپنے قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہے. یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اگر اس نے صحیح طرح سے معاملہ سدھار لیا. اور اگر طلاق ہی دینا ہے تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ سمیع اور علیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے. تو انسان اگر کسی عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے 4 مہینے تک قسم کھائی، پھر اب طلاق دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا. تو اگر شوہر 4 مہینے تک بھی کچھ بھی نہیں کرتا، نہ اپنی قسم توڑتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو پھر اس آیت کی روشنی میں عورت مسلمانوں کی عدالت میں جائے گی کہ شوہر نے قسم کھائی ہے 4 مہینے سے مجھے ہینگ کر کے رکھا ہے، نہ مجھ سے تعلق جوڑتا ہے نہ مجھے طلاق دیتا ہے. تو پھر کورٹ ان کا فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے، اور کورٹ اگر مرد کو اسے رکھنا نہیں ہے اس عورت کو، تو کورٹ اس کو آزاد کر دے گی. اس مرد کو کہے گی کہ اب تم اسے طلاق دے دو، بس اب اس کو تم ہینگ نہیں کر سکتے ہو. اور یہ عورت کے حقوق کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک عورت کے لیے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے کہ اس کا شوہر نہ اس کو بیوی بنا کر رکھ رہا ہے نہ اس کو طلاق دے رہا ہے. تو طلاق ہو جائے گی تو کم از کم وہ اپنی زندگی کہیں اور بسا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے عورت کے حقوق کی حفاظت ہے. پہلے لوگ قسم کھا کر ساری عمر ایک عورت کو ہینگ کر کے خود تو اپنی مزے کہیں اور کر لیتے تھے، لیکن شوہر کو بیوی کو لٹکا کے رکھتے تھے. تو یہ جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے لیے یہ لمٹ لگا دی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے، انسانوں کے سارے اعمال کے ہم کیوں کام کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور ظاہر ہماری نیت کے لحاظ سے انسان کو جزا اور سزا ملتی ہے۔ تو اب اگلی آیت ہے المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب طلاق کے مسائل شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں طلاق کے مسائل ہیں۔ تو جن عورتوں کو طلاق مل جاتی ہے ان کو انتظار کرنا ہے بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ، 3 قروء، 3 طہر یا 3 حیض۔ اب یہاں پر عدت بتائی جاتی ہے۔ یہ عدت جو ہے ایک نارمل عورت جو کہ ابھی اس کو میناپوز نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم رہا تھا طلاق سے پہلے، اب شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، تو طلاق کی ایسی عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 قروء۔ قروء کیا ہے؟ لفظ قروء کے 2 معنی کیے گئے ہیں، حیض یا طہر، لیکن زیادہ راجح، زیادہ قبول کس بات کو کیا گیا کہ حیض کو، یعنی کہ طلاق کا یہ طریقہ ہے کہ شوہر کو اگر بیوی کو طلاق دینی ہے تو جب بیوی کو دیکھے کہ بیوی کو حیض آیا ہے، پھر حیض سے جب وہ پاک ہو جس دن، اس دن طلاق دے، یا اس حیض سے پاک ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑے، اور جب بیوی کی حالت پاکی کی ہو اس وقت اس کو طلاق دے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بار طلاق دے صرف کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، پھر وہ عورت کا ایک حیض، نیکسٹ حیض آیا تو اس کا ایک قروء پورا ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور حیض آیا تو اس کا دوسرا قروء پورا ہو گیا، پھر اس کے بعد تیسرا حیض آیا، اور پھر اس حیض کے اختتام پر جب عورت نے غسل حیض کیا، پاکی کا غسل کیا، اب وہ عورت کی عدت مکمل ہو گئی، اب ان کی طلاق مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ پہلی طلاق ہے تو عورت جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس 3 قروء کی عدت کے دوران شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اگر اپنے طلاق دینے کے فیصلے پر نادم ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے طلاق نہیں دینا اس عورت کو، تو 3 قروء پورے ہونے سے پہلے وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس سے اپنا شوہر بیوی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی طلاق نہیں ہوتی، عورت اور بیوی پھر بھی شوہر بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، لیکن جب تیسرا حیض تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تیسرا حیض اس کا کلیئر ہو گیا تو اس کی طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں گے اور بیوی اس کے گھر سے چلی جائے گی، مگر اس وقت ان کی ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی، اور اس طلاق اگر اس طرح سے طلاق جب شوہر بیوی کو دیتا ہے کہ صرف پہلی طلاق میں ہی عدت کے اندر اس کو رجوع نہیں کرتا، عدت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بیوی اور شوہر جو ہے وہ اگر بعد میں کبھی ان کو لگے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے طلاق کر کے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو وہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بار ایسے چانس دیے مردوں کو، ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو جب ایک ہی بار شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اور پاکی کی حالت میں دی ہے، اس پاکی کی حالت میں جس میں شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ طلاق جو ہے اگر عدت پوری ہو گئی تو ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی اور بیوی شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، وہ آزاد ہے، اب وہ کسی اور مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے، یا وہی مرد اس کو دوبارہ کہے کہ نہیں میں تم سے پھر دوبارہ شادی کرنا، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس اپنے پرانے شوہر سے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق کے مسائل تھوڑے سے غور طلب ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں سمجھانے کی، میں آپ لوگوں کو لکھی ہوئی فائل بھی دے دوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو اور ایک میں نے اور ریکارڈنگ ہے جو میں نے پرانے لیکچرز میں، میری پرانی ریکارڈنگ ہے جس میں میں نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا،
وہ MP3 فارمیٹ میں بھی آپ کو دے دوں گی، تو اس کو بھی سننا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو بہت واضح کر کے قرآن میں بتایا ہے، بیکاز یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک طلاق جو ہے وہ پورے خاندان اور خاندانوں کو اثر کرتی ہے، اس لیے اس کے مسائل بہت سمجھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا اور نہ یحلو حلال ہے لہن ان اس عورت کے لیے ان کے یکتمنا وہ چھپائے ماں جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے فی نے ارحامہن ان کے رحموں میں ان اگر کننا وہ ہیں یؤمننا وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اچھا، اب اس عورت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے ہم بات چل رہی ہے۔ اب شوہر نے طلاق دی، اب اس کی عدت چل رہی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی ہے، ابھی ایک ہی طلاق دی ہے۔ اب عدت کے دوران شوہر بیوی کو کیا حکم ہے کہ وہ شوہر سے نہ چھپائے۔ کیا نہ چھپائے؟ اگر اس کو ایک حیض آ گیا، 2 آ گیا، 3 آ گئے، تو اب شوہر سے یہ نہ چھپائے کہ اگر سپوز 3 حیض آ گئے ہیں تو شوہر کو کہے نہیں ابھی تو میرے 2 حیض ہوئے ہیں، اور اپنی عدت کو بڑھائے، کیونکہ اس وقت وہ شوہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے، اور اس دوران مرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر لے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم 3 حیض تک ہے تو بیوی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، شوہر کو سچ سچ بتائے کہ میرے 3 حیض آج پورے ہو گئے۔ یا پھر عورت شاید جھوٹ اس لیے بولے گی کہ اس کو ابھی 3 حیض نہیں ہوئے ہیں، 2 ہی ہوئے ہیں، اور شوہر آتا ہے اس کے پاس کہ مجھے رجوع کرنا ہے، تو یہ شوہر نہیں چاہتی کہ ابھی اس شوہر سے رجوع کرے، وہ خود بھی اس سے طلاق چاہتی ہے، تو اس کو جھوٹ بولے کہ نہیں میری تو اب عدت پوری ہو گئی، میرے تو 3 قروء پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں جھوٹ نہ بولے، جو بھی صحیح بات ہے وہ حق بات بتائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے حق دیا ہے اور لمٹ دی ہے کہ جب تک عورت کے 3 حیض نہیں آ جاتے طلاق کے بعد، جب تک مرد کو حق ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، تو اس وجہ سے عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ چھپائے۔ اور رحم میں کچھ نہ چھپائے کا دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہے اور شوہر کو نہیں پتا تھا اور شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اب شوہر سے یہ نہ چھپائے کہ میں تو پریگننٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور پتہ چلا 3 بول دیے کہ میرے تو 3 قروء پورے ہو گئے، حالانکہ اس کو وہ خود حمل سے ہے، اور شوہر کو جھوٹ بول دے، تو یہ بات بھی عورت کے لیے گناہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہے اس شوہر سے تو وہ شوہر کو بتائے، اگر شوہر کو پتہ نہیں ہے تو، کیونکہ یہ نسب کا معاملہ ہے، جو اولاد اس کے رحم میں ہے وہ اس مرد کی ہے جو اس کا شوہر ہے۔ اگر وہ اس سے طلاق لے کے کہیں اور چلی جاتی ہے، کسی اور سے شادی کرتی ہے، کوئی اور مرد سمجھتا ہے یہ میری اولاد ہے، یا اس کو بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی اولاد ہے، لیکن وہ اس کو اپنے پہلے شوہر کو نہیں بتاتی، پہلے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی اولاد کہیں اور پل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں عورت کا پردہ ہے نامحرم سے، تو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے نئے باپ اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس سے تو اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ پھر وراثت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وارث جو ہے وہی بنتا ہے جو آپ کا اصلی بیٹا ہوتا ہے۔ کسی اور کے منہ بولا بچے کو تم اپنا بچہ کہہ دو، وہ تمہارا وارث اللہ کے قانون سے نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے عورت کو حکم دیا کہ وہ چھپائے نہ، اپنا حیض بھی نہ چھپائے اور اپنا حمل بھی نہ چھپائے، عدت کے دوران شوہر کو بتا دے اگر ان میں سے کوئی بھی سچویشن ہے تو۔ اور اس میں دیکھیں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے، یعنی کہ یہ ایمان اگر ہے ان کا سچا تو وہ چھپائیں گی نہیں۔ تو گویا یہ بڑی بات ہے کہ ایمان کا انکار ہو جاتا ہے اگر ایک عورت ان باتوں میں جھوٹ بولتی ہے، تو اللہ کے صاف حکم پر
وہ عمل نہیں کرتی تو اس کا ایمان جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو پھر چیز یہ بات نہ چھپائے، اور یہ بات صرف عورت ہی جان سکتی ہے کہ اس کا حیض آیا ہے نہیں آیا ہے، وہ اس کا حمل شروع ہوا ہے نہیں ہوا ہے، جب تک وہ کسی کو نہیں بتائے گی تو دوسروں کو پتہ نہیں ہوگا. جب تک ظاہر حمل بھی شروع کے مہینوں میں تو عورت کے دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حمل سے ہے، جب تک کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر. تو اس وجہ سے صرف عورت ہی جانتی ہوتی ہے، اور عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ نہ چھپائے اس بات کو. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَبَعُولَتُهُنَّ، ان کے شوہر، باؤلہ شوہر کو کہتے ہیں، جمع ہے یہ، ان عورتوں کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کرے، اصلاح کا. اللہ تعالیٰ شوہر کا حق بتا رہے ہیں کہ جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اور پہلی طلاق ہے ابھی، تو اس شوہر کو حق ہے کہ وہ چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس میں بیوی کی مرضی نامرضی کا نہیں ہے کہ بیوی کہے نہیں مجھے نہیں رجوع کرنا. اگر شوہر آ بھی رہا ہے تو وہ بولے نہیں مجھے نہیں رجوع کرنا، کیونکہ اس وقت تک وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے. جب تک پہلی طلاق ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے تو وہ قاعدے کے طور پر اس کی بیوی ہے، اور وہ شوہر اگر اس سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس سے شوہر بیوی کا تعلق کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ منع کرے. شوہر کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ پہلی طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو مگر یہاں اللہ تعالی نے ایک اشارہ دے دیا کہ اصلاح کرنے کی نیت سے، گویا شوہر کی بھی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اگر دوبارہ رجوع کرتا ہے بیوی سے تو اس کی نیت کیا ہو، اصلاح کی ہو، یعنی بیوی سے اچھا تعلق کر کے اس سے اچھی زندگی گزارنے کی نیت ہو. یہ نہیں کہ شوہر جو ہے وہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس عورت کو عدت پوری ہونے والی ہے، اب 3 مہینے ہونے والے ہیں، تو میں کیا کروں، اس سے رجوع کروں اور پھر میں دوبارہ طلاق دوں گا تاکہ اس کی عدت لمبی ہوتی چلی جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 2 دفعہ اس طرح رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور تیسری بار طلاق پھر فائنل ہوتی ہے، جس میں پھر شوہر کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں رہتی. تو اس طرح عورت کے ساتھ وہ زیادتی کر سکتا ہے کہ اس کو نیت اس کی بیوی بنانے کی نہ ہو، مگر اس کو اس لیے وہ اس سے رجوع کرے، اس کا عدت پوری ہونے سے پہلے کہ اس عورت کو میں لٹکا کے رکھوں گا، میں اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا. تو اس وجہ سے اللہ نے شوہر کو بھی بتا دیا کہ وہ اسی وقت رجوع کر سکتا ہے جب اس کی نیت اچھی ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گا، اس لیے میں رجوع کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، مثلو مانن الذی، اس کے جو، علیہن، ان پر ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجۃ، ایک درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کہ مرد کو اللہ نے اوپر ہمیں بتایا کہ ایک اجازت دی ہے، اس کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے، اور اس میں مرد کی مرضی ہے. تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی بتا دیا کہ عورت کے بھی حقوق برابر ہے. ایسے نہیں، شوہر اور بیوی کے رشتے میں اللہ نے دونوں کو حقوق دیے ہیں اور دونوں کو ذمہ داریاں دی ہیں. تو جتنا زیادہ کسی کی ذمہ داری ہے اتنے زیادہ حق ہیں. تو مرد کو ذمہ داری بھی عورت پر زیادہ دی ہے. مرد کے ذمہ ہے اسلام میں کہ وہ عورت کو کھانا، کپڑا، اس کی ساری ضروریات مہیا کرے اور اس کا خیال رکھے. تو پھر مرد جو کہ عورت کے لیے کما کر لاتا ہے، اس کے خرچے اٹھاتا ہے، تو مرد کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے، مگر عورت کو بھی حقوق پورے دیے ہیں. ایسے نہیں کہ عورت کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ان کے ایک دوسرے پر حقوق بھی دیے ہیں. جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں.
تو عورت کی ذمہ داری نسبتاً کم ہے، اس کو مالی طور پر کوئی اس میں شیئر نہیں کرنے کا ہے، مجبوری نہیں ہے، اس کے پر ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے اس رشتے میں. اور جو جسمانی طور پر بھی اللہ نے اور مرد کو قوت دی ہے، تو بڑی قوت کے وجہ سے اور اللہ نے اس کو گھر کا انچارج بنایا ہے. تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ شوہر جواب دہ ہے بیوی کے اور بچوں کے معاملے میں اللہ سے، تو چونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں کہ اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا، اللہ نے اس کو رجوع کرنے کا حق دیا، جبکہ عورت کو یہ حقوق نہیں حاصل ہیں. اسی طرح میراث میں بھی مرد کا دگنا حصہ ہوتا ہے. جہاد پر مرد جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو تھوڑے زیادہ انچارج بنایا ہے، تھوڑے زیادہ حقوق دیے ہیں، مگر اس کی پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی ہے. اور عورت کو تھوڑے اس معاملے میں اس طرح کی چیزیں نہیں دی ہے کہ عورت جب چاہے جس مرد کو طلاق دے دے یا جس مرد سے رجوع کر لے، یا ایسا کچھ عورت کے پاس نہیں ہے. تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو حقوق و فرائض اللہ نے عورت اور مرد کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر دیے ہیں. اللہ زبردست ہے، تو انسان اس پر کوئی اعتراض نہ سوچے کہ لوگ کیوں شوہر اور بیوی کو بالکل برابر حقوق نہیں دیے، شوہر کو کیوں قوام بنایا. کیونکہ دیکھیں انسان کی عقل محدود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر خاندان چل سکتا ہے. تو مرد کو قوام بنا کر اور مرد کو اس طرح کی ذمہ داریاں دے کر، اتنے رائٹس دے کر، اللہ نے یہ فیصلہ اپنی حکمت سے کیا ہے. اگر دیکھیں بیویوں کو طلاق کا حق دیا ہوتا نا تو روز طلاق ہوتی، اس لیے کہ بیوی جذباتی ہوتی ہے. ہر دوسرے دن وہ اس کے دل میں آتا کہ یہ مرد میرے لیے صحیح نہیں ہے، اور روز کے طلاق کے مسئلے ہوتے. اس معاملے میں مرد کم جذباتی ہوتا ہے. حالانکہ کچھ مرد ہوتے ہیں جو اس طلاق کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس کو ابیوز کرتے ہیں، اور 10 بار طلاق دیتے ہیں اور 100 بار طلاق دیتے ہیں اور روز طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. تو یہ اس مرد کو پھر اس کے پوچھا جائے گا اس سے، کیونکہ وہ غلط کر رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مرد کو حق دیا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے. تو یہ سبحان اللہ، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. تو انشاءاللہ یہ لیسن پورا ہوا. طلاق کے مسائل پر میں انشاءاللہ آپ کو ایک MP3 کی فائل دوں گی، جس میں جو میں نے 3-4 سال پہلے بنائی تھی، تو اس میں تھوڑی ڈیٹیلز زیادہ ڈالی ہیں میں نے، اور ایک فائل بھی بنائی تھی جس میں میں نے لکھ کر مسائل لکھے تھے. تو وہ دونوں چیزیں آپ کو دوں گی، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے ذریعے دیکھیں معاشرے میں بہت سی دفعہ طلاق ہوتی ہے، مگر بہت غلط طریقے سے طلاق ہوتی ہے. تو اگر انسان کو احکامات پتہ ہو اللہ کے، تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں قرآن کے ہر حکم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے.